السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، وبلغ رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کا بچپنا بے مثال، آپ کی جوانی بے مثال، آپ کی عمر کا ہر حصہ بے مثال اللہ نے بنایا۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچپنے کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے ہیں، شہادت کی دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، دیکھو میں عام بچوں کی طرح سے نہیں بلکہ اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا رسول۔ اہل مکہ، چونکہ مکہ یہ مرکزی شہر، ہر جگہ سے لوگ وہاں حج کے موسم میں آتے، مارکیٹیں بھی لگتی، کاروبار بھی کرتے، اس لیے ان کی زبانیں خلط ملط تھی۔ جیسے بمبئی ہے، ہندوستان کا مرکزی شہر ہے، جہاں بنگالی زبان بھی بولی جاتی ہے، گجراتی زبان بھی بولی جاتی ہے، اردو زبان بھی بولی جاتی ہے، لکھنوی زبان بھی بولی جاتی ہے، دکنی زبان بھی بولی جاتی ہے، مراٹھی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ مگر جب گاؤں میں آپ جائیں تو چونکہ یہ مراٹھواڑہ ہے، مہاراشٹر ہے، خالص مراٹھی بولی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے مکے کی سرزمین پہ مختلف شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے، تو اپنے اپنے علاقے کی بولیاں بولتے تھے، وہاں کی زبان خلط ملط تھی، اس لیے اہل مکہ اپنے بچوں کو فصیح عربی بولنے کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے ایام رضاعت میں۔ ایک تو ان کی زبان صاف ستھری ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا گاؤں کی وادیوں کی صاف ستھری ہوتی تھی، صاف ہوا ملتی، صاف پانی ملتا، تو اس سے وہ صحت مند ہوتے، ان کے صحت کے اندر جسمانی طور پہ کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ سال میں 2 مرتبہ دائیں آیا کرتی تھیں،
اور بچوں کو لے کر کے جاتی تھی اور 2 سال دودھ پلاتی. جب ایام رضاعت کا زمانہ ختم ہو جاتا تو آتی ان کے والدین کو دیتی اور انعام و اکرام لے کر کے جاتی. اس مبارک مہینے میں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھی طائف سے کچھ دائیں آئیں اور مکہ کے گھروں میں، شہر میں گھومی. جن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا وہ لیتی اور لے کر کے پہلے ان کا خیمہ نصب ہوتا. وہ اپنے خیمے میں 6-7 روز تک رہتی تاکہ بچے دائیوں سے کچھ مانوس ہو جائیں. چنانچہ عورتیں آتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشان اقدس پہ جب یہ پتہ چلتا کہ ان کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے مگر وہ بچہ یتیم ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تو وہ دائیں گھر کے اندر نہیں داخل ہوتی، باہر سے ہی چلی جاتی. حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنی سعد طائف میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. آپ بڑی غریب عورت تھیں، بڑی غریب خاتون تھیں. غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ بھی بڑی دبلی تھی. جب دائیں وہاں سے چلی ہیں تو ان کی سواریاں آگے نکل گئیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے پیچھے رہ گئی. مالدار گھروں کے بچے تو دائیاں لے کر کے چلی گئیں اپنے اپنے خیمے کے اندر. حلیمہ جب پہنچی ہیں تو کوئی بچہ باقی نہ بچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے. عبداللہ کے گھر، مرحوم عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے مگر وہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. تو واپس اپنے خیمے میں جاتی ہیں اور اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو یہی ہے کہ کہو تو اس یتیم بچے کو ہی لے لیں. ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے لے لو. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ کے گھر کے اندر داخل ہوتی. گھر کے اندر داخل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبز چادر اوڑھ کر کے سو رہے تھے. سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں، سرکار مسکرا دیتے ہیں. پورا چہرہ نورانی ہے، دیکھ کر کے بے چین ہو جاتی ہیں، سینے سے لگا دیتی ہیں. حضرت آمنہ نے دیکھا ان کے چہرے پر کچھ پسمردگی ہے. کہتے ہیں اے حلیمہ، یہ بچہ بڑا مبارک بچہ ہے، بہت برکتوں والا بچہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنا دایاں پستان پیش کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں. اب دودھ پلانے کے بعد عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر پلاتی ہیں پھر بائیں طرف پلاتی ہیں. تو اب وہ بائیں طرف پلانا چاہتی ہیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم منہ نہیں لگاتے. کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. لیکن یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے، جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو اپنی والدہ کا دودھ پیتے ہیں. اور اس کے بعد ابو لہب، یہ سرکار کا چچا لگتا تھا، اس کی بعد سویبہ نے کہا ہے ابو لہب مبارک ہو، تمہارے مرحوم بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. ابو لہب خوش ہو گیا، انگلی کے اشارے سے کہا کہ اے سویبہ، میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں تجھ کو آزاد کر دیا. اب سویبہ آزاد ہو گئی تو 7 روز تک سویبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے کہ پوچھو مت، بڑا برا حال ہے، مگر سرکار کی ولادت کی خوشی منایا تھا. وہ بھی میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہیں، میلاد بھتیجے کی خوشی، بھتیجے کی خوشی منایا تھا. تو ہر دوشنبے کو مجھے ان انگلیوں سے دودھ پانی مل جایا کرتا ہے. تو جو کافر ہو، جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی ہو،
وہ بھی نبی کی خوشی نہیں بھتیجے کی خوشی منایا تو اس کو انگلیوں سے پانی مل جاتا ہے ہر دوشنبے کو۔ اے سنی مسلمانوں، تم تو میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہو، تمہیں کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا؟ تو 7 روز تک صہیبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت ملی۔ اب بایاں پستان پکڑاتی ہیں تو سرکار نہیں پکڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنے میں یہ انصاف، یہ ان کی عدالت ہے کہ ایک دودھ، ایک حصہ تو میرے لیے اور ایک میرے بھائی کے لیے، میرے رضائی بھائی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپنے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آغوش میں ہیں، ماں کی آغوش میں ہیں، حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں ہیں۔ 7 دن کی ابھی عمر ہوئی ہے، مگر 7 دن کی عمر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ پتا ہے کہ یہ جو رضائی ماں میری حلیمہ سعدیہ مجھے دودھ پلانے کے لیے اپنی آغوش میں لی ہے، اس کے ہاں ایک بچہ بھی ہے، وہ بھی دودھ کا مستحق ہے، اور میں تو عدل کے لیے آیا ہوں، میں تو انصاف دینے کے لیے آیا ہوں، میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں ہی نا انصافی کروں گا تو زمانے میں کون عدل کر سکتا ہے، کون انصاف کر سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپنے میں 7 دن کی عمر میں عدل قائم کر کے بتا دے رہے ہیں کہ اس چوکھٹ سے عدل تقسیم کیا جاتا ہے، اس چوکھٹ سے انصاف تقسیم کیا جاتا ہے۔ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے کر کے اپنے خیمے میں لے کر کے جاتی ہیں۔ ان کی اونٹنی اس قدر لاغر کمزور تھی کہ دودھ دیتی ہی نہیں تھی، فاقے سے ان کی راتیں گزرتی تھی، ان کا دن گزرتا تھا۔ مگر جب گھر خیمے کے اندر پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹنی فربا ہو گئی ہے، تھن بھر آیا ہے، اور ان کا شوہر وہ برتن لے کر کے جب پہنچا دودھ دلا تو پورا برتن بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خوب بھی شکم سیر ہوتی ہیں اور ان کے شوہر بھی شکم سیر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے حلیمہ، یہ اونٹنی اچانک فربا ہو گئی، اچانک اس کے تھن دودھ سے بھر آئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں اس مبارک بچے کی برکت۔ اب جب 6-7 روز رہنے کے بعد اب حلیمہ سعدیہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر کے جب چلتی ہیں تو جن کی اونٹنی کمزوری کی بنیاد پہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی، آج معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ چل رہی ہیں تو ان کی سواری اتنی تیز آگے بڑھتی ہے کہ ساری سواریوں کو پیچھے کر دیتی ہے اور اپنے آگے ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ رہنے والی جو دائیاں تھیں وہ کہتی ہیں حلیمہ، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ آتے وقت تو تیری سواری بڑی کمزور تھی، جب آئی تھی تو کمزوری اور نقاہت کی بنیاد پہ تیری اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی تھی، مگر آج معاملہ یہ ہے کہ پیچھے چلی آگے نکل گئی، کیا تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ جس بچے کو تم نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، یہ اس بچے کی برکت ہے کہ آج ہماری اونٹنی بھی فربا ہو گئی اور تم سے آگے بھی نکل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب طائف اپنے گھر پہنچتی ہیں تو عام بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ روتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، رات بھر ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے ہیں، آغوش میں لے کر کے کھلاتی رہتی ہیں۔ مگر حلیمہ سعدیہ کا یہ معمول تھا کہ ایک مرتبہ دودھ پلا دیتی ہیں اور پالنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو سلا دیتی ہے۔ دن بھر آپ دودھ کی آرزو نہ کرتے، ان کا وقت مقرر تھا، اسی وقت مقررہ پر حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ دوبارہ آپ روتے نہیں تھے دودھ کے لیے، گڑ گڑاتے نہیں تھے اور اپنی والدہ کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے قضاء حاجت کے لیے بھی عام بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے
اپنے ماں کے کپڑے پر پیشاب کر دیا کرتے ہیں، اپنے ماں کے کپڑوں کو گندا کر دیا کرتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ اسی معمول کے وقت آپ کو قضائے حاجت کرا جاتی ہیں، اس کے بعد نہ دن میں کبھی قضائے حاجت کی ضرورت پڑا کرتی تھی، نہ کبھی رات میں کبھی قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کبھی آپ کا بستر گندا ہوا، نہ کبھی آپ کا کپڑا گندا ہوا، نہ آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی کسی کے اوپر آپ نے پیشاب کیا ہو یا کسی قسم کی کوئی گندگی کی ہو۔ یہ پاکیزہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے میں ہے۔ بڑے بڑے تورماؤں کو دیکھو مگر ان کا بچپنا دیکھو تو عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے بچپنے کی کچھ خبر نہیں، بستر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں کی آغوش ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کی آغوش ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے آغوش ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے کہ آپ کی زندگی بھی اتنی پاکیزہ اور مقدس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں بھی آپ کا جو معمول تھا، اپنے معمول کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو قضائے حاجت کرا دیتی ہیں، اس کے بعد دن بھر آپ کو کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ رات میں چاندنی راتوں میں حضرت حلیمہ اپنے آنگن میں آپ کو سلا دیا کرتی تھی، سلا کے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں کبھی دائیں کر رہے ہیں، کبھی بائیں کر رہے ہیں، کبھی آگے کر رہے ہیں، کبھی پیچھے کر رہے ہیں۔ انگلیوں کو دیکھیں تو دیکھنے لگی کہ انگلیاں یہ دائیں بائیں کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اوپر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کی انگلیاں ادھر ہوتی ہیں تو چاند بھی ادھر ہو جاتا ہے، آپ کی انگلیاں ادھر ہوتی ہیں تو چاند بھی ادھر ہو جاتا ہے، آپ کی انگلیاں ادھر ہوتی ہیں تو چاند بھی ادھر ہو جاتا ہے، جدھر انگلی کرتے ادھر ہی چاند ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، چھوٹی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر کے کھلایا کرتی تھی۔ جب بچے روتے اور بھی ان کی سہیلیاں تھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے وہ گھروں سے باہر نکلتی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، روتے بلکتے تو وہ لے کر کے آتی تو حضرت شیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھ کو ان کے سر پہ رکھوا دیا کرتی تھی، وہ بچے خاموش ہو جایا کرتے تھے، بچے سرکار کا چہرہ نورانی چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب طائف کے اندر کوئی بچہ بیمار ہوتا یا کسی کے یہاں کوئی بیماری ہوتی تو لے کر کے اپنے بچے کو یا اپنے بیمار کو لے کر کے آیا کرتی تھی اور کہتے کہ اے حلیمہ اپنے برکت والے بچے کو لے کر کے آؤ، ذرا ہاتھ رکھ دینے دو، اس لیے کہ وہ بچہ اگر ہاتھ رکھ دے گا تو بیماری دور ہو جائے گی۔ تو حضرت حلیمہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آتی ہیں۔ وہ جھوپڑا بھی میں نے دیکھا ہے، اب تو پرانا جھوپڑا نہیں رہا بلکہ وہ پتھروں کی، وہ مگر اب بھی وہ جگہ باقی ہے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا جھوپڑا تھا، پتھر سے بنایا ہوا، اوپر کا کوئی حصہ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، جو چھپرا تھا خالی دیواریں ہیں، وہ احاطہ ہے، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں کھیلا کرتے تھے، انگلیوں کا اشارہ کیا کرتے تھے، وہ جگہ بھی سلامت۔ تو جب مریضوں کو لے کر کے آتی تو سرکار سے حضرت حلیمہ ان کے معروف جگہ پہ جہاں درد ہوتا، سر میں درد ہو تو سر پہ ہاتھ رکھوا دیتی، پیٹ میں درد ہو تو پیٹ پہ ہاتھ رکھوا دیتی، پیٹ کا درد ختم ہو جاتا، سر پہ ہاتھ رکھوا دیتی تھی، سر پہ ہاتھ، سر کا درد ختم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ پاؤں دھو کر کے وہ برتنوں میں لے جایا کرتی تھی اور مریضوں کو پلاتی تھی تو مریضوں کو شفا مل جایا کرتا تھا۔ اب تو دیکھو تو کوئی اس محلے سے آ رہا ہے، کوئی اس محلے سے آ رہا ہے، حضرت حلیمہ نے گھر کے دروازے پہ ایک گڈھا کھود کے پانی بھر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس میں ڈال دیا اور فرماتے ہیں کہ اب تم لوگ مجھے پریشان نہ کیا کرو، یہ سامنے جو حوض ہے اس میں نے محمد کے قدم کو ڈال دیا ہے، یہیں سے پانی لے جایا کرو اور اپنے مریضوں کو پلا دیا کرو۔ چنانچہ اس حوض سے وہ پانیاں بھر بھر کے پیالے میں لے جایا کرتی تھی، اپنے مریضوں کو پلا دیا کرتی تھی، ان کو شفا مل جایا کرتا تھا۔
جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جن کے قدموں کا دھون، یعنی سرکار نے قدم ڈال دیا تو آپ کے قدم کا دھون ہو گیا۔ اب وہ پانی جس نے پیا، بیمار تھا تو شفا یاب ہو گیا، مریض تھا صحت مند ہو گیا۔ تو جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے کے قابل ہوتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں جاتی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی، بکریاں فربا ہو کے آیا کرتی تھیں، پیٹ بھر کے آیا کرتی تھیں، تھن میں دودھ چڑھ جایا کرتا تھا، دودھ دیا کرتی تھی۔ تو پڑوس کی عورتوں نے کہا حلیمہ کی بکریاں جہاں جاتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو لے جایا کرو۔ ان کے بچے بھی اپنی بکریوں کو وہیں لے کے جایا کرتے تھے جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں جایا کرتی تھی۔ ان کی بکریاں بھی فربا ہو کے آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کہتے ہیں ماں، یہ ہمارے بھائی، یہ ہماری بہن کہاں جاتی ہیں بکریاں لے کے؟ کہا بکریوں کو جنگل میں لے کے جاتی ہے چرانے کے لیے۔ کہا میں بھی جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے۔ جو کہتے ہیں سرکار بکریاں چرا کرتے، سرکار بکریاں نہیں چرا کرتے تھے، وہ بکریوں کے ساتھ ایام رضاعت میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں تو جس کنویں پر ان کی بہن شیما یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی پانی نکال کر کے بکریوں کو پلایا کرتی تھی، تو ڈول رسی سے پانی نکالنا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں پہ جاتے ہیں، اپنے قدم کو وہاں بیٹھ کر کے مڈیڑ پہ اور قدم کو نیچے گرا دیتے ہیں، کنویں کا پانی سرکار کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے اوپر آ جاتا ہے، ساری بکریاں خود ہی دودھ پی لیتی ہیں۔ اس کنویں کی الحمدللہ میں نے بھی زیارت کیا، لوگ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے پانی نکالا، نکالنے کے بعد اس کو پیا، نہایت ہی شیریں میٹھا پانی۔ اور بکریاں جب چرنے جایا کرتی تھیں تو سرکار کے بغیر جب شیما اپنی بکریاں لے کے جایا کرتی تھی تو کوئی ادھر چرنے نکل گئی، کوئی ادھر چرنے نکل گئی۔ اب ان کو ہکال ہکال کے اکٹھا کرنا پڑتا تھا اور لے کر کے گھر آنا پڑتا تھا۔ لیکن جب سرکار کو لے کے چل رہی ہے تو سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، بکریاں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور جہاں سرکار قدم رنجا فرماتے ہیں بکریاں ارد گرد چر کر کے اپنے پیٹ کو بھر کر کے سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کرتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما فرماتی ہے کہ جب محمد میرے بھائی محمد ساتھ میں جاتے ہیں تو مجھے بکریوں کی رکھوالی نہیں کرنی پڑتی، بکریاں خود ہمارے قریب ہی رہا کرتی ہیں، سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کیا کرتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار 2-3 روز تک جنگل میں تشریف نہ لے گئے۔ جب 2-3 روز تک جنگل میں تشریف نہ لے گئے تو ایک شیر آیا اور حلیمہ کی ایک بکری اٹھا لے گیا۔ شیما روتے ہوئے آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں، ہماری ایک بکری ایک شیر اٹھا لے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں۔ ان کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں سے شیر بکریاں اٹھا کے لے کے گیا؟ حضرت شیما فرماتے ہیں کہ یہیں سے بکریاں اٹھا کے لے کے گیا۔ اب وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ابا الحارث، اے شیر میری بکری کو کیوں اٹھا کے لے گیا؟ تمہیں پتا نہیں یہ کس کی بکریاں ہیں؟ یہ میرے ماں حلیمہ کی بکریاں ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ بوڑھا شیر اپنے منہ میں دبائے ہوئے بکری لے کر کے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بکری کو خوراک کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں لے کے گیا تھا، بلکہ 3 روز ہو گئے جب آتے تھے تو ہم لوگ چھپ چھپ کے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے۔
مگر 3 روز سے جب آپ کی زیارت نہ ہوئی تو بے چین ہو گئے، سوچا کہ لاؤ کوئی ہیلا تلاش کریں، آپ کی بکریاں اٹھا لے جائیں، بکریاں چھڑانے کے لیے آپ آئیں گے تو آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے گا۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، سوچو، سنو، سمجھو، ایک شیر جو درندہ جانور ہے مگر وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی زیارت کے لیے بے چین ہے۔ غار سور کے اندر ایک سانپ موذی جانور ہے، زہریلا جانور ہے، مگر سرکار کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ بار بار ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر اپنے منہ کو مل رہا ہے تاکہ انگوٹھا ہٹا لے اور سرکار کی زیارت ہو جائے۔ ایک موذی جانور سرکار کا مرتبہ سمجھتا ہے، ایک درندہ جانور سرکار کا مرتبہ سمجھتا ہے۔ تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہو، ذوی العقول کہتے ہو، عقل والے کہتے ہو، مگر آج تک تمہیں سبھی نبی کا مرتبہ نہ سمجھ میں اپنی طرح کہہ رہے ہو۔ تمہارے یہاں بہت سے بچہ پیدا ہوتے ہوں گے، کیا کوئی ہے ایسا بچہ جس کی حکومت شیروں پہ چلا کرتی ہے؟ مگر یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وحشی جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو جب بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے کھلونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں، جس مارکیٹ بازار سے گزرتے ہیں کھلونا نظر آتا ہے، ماں باپ سے ضد کر لیتے ہیں اور کھلونا لے لیتے ہیں اور لے کر کے کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا میں بالکل محو اور مستغرق ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر سے سوارا ہے، کس قدر نکھارا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے ہیں، حضرت جبریل امی فرشتوں کی جماعت لے کر کے آتے ہیں، آپ کے ساتھ جنت کا ایک تشت ہے جس میں علم و حکمت بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے پکڑ کے لٹا دیا جاتا ہے، سینہ مبارک چاک کر دیا جاتا ہے، دل کو باہر نکالا جاتا ہے، کوثر و تسنیم سے دھلا جاتا ہے، علم و حکمت سے پر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ رکھنے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اپنے ہاتھوں کو پھیر دیا ہے، اب سینے کا نشان برابر ہو جاتا ہے۔ ادھر ان کے بھائی عبداللہ نے اور ان کی بہن شیمہ نے جب یہ منظر دیکھا ہے کہ 2 شخص اجنبی شخص آئے ہیں اور ہمارے مکے والے عربی بھائی کو زمین پہ لٹا دیا ہے، لٹانے کے بعد سینہ مبارک کو چاک کر دیا ہے، دل کو باہر نکال دیا ہے، گھبرائے ہوئے اپنی ماں حلیمہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں ماں غضب ہو گیا، ہمارے جو عربی بھائی ہیں، ہمارے جو مکے کے بھائی ہیں، 2 اجنبی آدمی آئے، ان کو پکڑ کے لے گئے، ایک درخت کے نیچے لٹا دیا، لٹانے کے بعد ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے، سینہ کو پھاڑ دیا ہے، دل کو نکال دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے ہم لوگ بالکل بے چین ہو گئے، روتے ہوئے دوڑے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت حلیمہ جب یہ سنتی ہیں وہ بھی بالکل بے چین ہو جاتے ہیں، دوڑی دوڑی جنگل کی طرف بھاگتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً آگے بڑھتے ہیں، سرکار کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، سینہ مبارک سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں بیٹے کیا ہوا، کیسا حادثہ پیش آیا؟ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، 2 شخص آئے تھے، انہوں نے مجھ کو لٹایا، لٹانے کے بعد میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، علم و حکمت سے پر کیا، پھر اسی جگہ پہ رکھ کے برابر کر دیا۔ اب سینہ دیکھ رہی ہیں تو سوائے نشان کے کہیں کچھ نہیں، نہ کوئی کسی قسم کا زخم نظر آ رہا ہے، نہ کسی قسم کے کوئی نشان نظر آ رہا ہے۔ سنو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے، خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، سید المرسلین والنبیین بنا کر کے بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب خاص میں رکھ کر کے پروردگار عالم نے آپ کے نور مبارک کی تربیت کی ہے، اس کو سوارا سجایا اور نکھارا ہے، اور
جب دنیا کے اندر بھیجا ہے تو قدم قدم پہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، قدم قدم پہ آپ کو سنوارا جا رہا ہے، قدم قدم پہ آپ کو نکھارا جا رہا ہے۔ آپ کے زلف مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے چشمہائے مبارک، آپ کے چہرے مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے قدمہائے مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی انگلیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے ہونٹوں کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی پلکوں کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے دندان مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے بھووں کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے کردار کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی مسکراہٹ کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کے تبسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ علم و حکمت سے پر کیا جاتا ہے تاکہ عام بچے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، عام بچے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اے نبی، تم تو لوگوں کے ہادی بن کر کے آئے ہو، لوگوں کے رہنما بن کر کے آئے ہو، لہذا تمہیں اپنا بچپنا بھی ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ تمہارا بچپنا بھی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مگر اس معاملے سے حضرت حلیمہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئیں کہ نہ جانے کیسے کیسے عجائبات پیش آ رہے ہیں۔ محلے کی عورتوں کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں کیا کیا جائے؟ تو محلے کی عورتوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اب ان کو ان کے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ مبارکہ پہنچتی ہیں۔ ایک جگہ انہیں بیٹھاتی ہیں، اپنی اٹھنی اپنی سواری روکتے ہیں، اور روکنے کے بعد اپنی قضائے حاجت کے لیے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پتہ ہی نہیں، ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں، کہیں کچھ پتہ نہیں، بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کر رہی ہوں۔ کہا یہ بڑا بت حبل ہے، چلو اس کے سامنے پھیرا لگا کر کے اس سے پوچھو، پتہ چل جائے گا۔ کہا تجھے تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جس شب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سارے بت عہدے منہ گر گئے؟ میں بت کے پاس جاؤں؟ وہ نہیں مانتا، کہتا نہیں چلو۔ حضرت حلیمہ کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے، حبل کے ساتھ پھیرے لگا کر کے، تو کہتا ہے بتاؤ ان کا بچہ کیا؟ تو بت کہتا ہے دور ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ جب سے ان کی ولادت ہوئی ہے بتوں کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، اللہ ان کا محافظ و نگہبان ہے، انہیں ضائع نہ کرے گا، جاؤ مل جائیں گے۔ حضرت حلیمہ جب مکے میں پہنچی، حضرت عبد المطلب جب انہیں دیکھتے ہیں تنے تنہا آ رہی ہیں اور بے چینی کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہا پورا واقعہ بیان کر دیتی ہے کہ میں لے کر کے آ رہی تھی، قضائے حاجت کے لیے گئی اور جب واپس آئی تو ان کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں میرا بچہ گم ہو گیا، اسے تلاش کرو۔ تمام لوگ ان کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر سرکار کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ نکلتے تلاش کرتے ہوئے وادی تہامہ میں پہنچے، دیکھا کھجوروں کی چھاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ کھجوروں کی پتیوں کو چن رہا ہے۔ قریب گئے، پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ آپ نے اپنے آغوش سے لگا لیا، گھر پہ لے آتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی میں نے آپ کو گمشدہ پایا تو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس میں یہی مطلب ہے، جانی آپ گم ہو گئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کی طرف میں نے آپ کی رہنمائی فرما دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کو جدا نہ کروں، بڑا برکت والا بچہ ہے، جب سے میرے گھر میں آیا گھر کے تمام لوگ شاد و آباد و خوشحال ہیں، کبھی کوئی بھوکا نہ سویا، پورے محلے والے شاد و آباد،
کبھی کسی کو کوئی بیماری نہ پہنچی۔ گھر کا عالم یہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلتا تھا، دن میں کام کاج کر لیا کرتی تھی، رات میں غربت کا عالم یہ تھا کہ اتنا پیسہ نہ ہوتا یا اتنا تیل نہ ہوتا کہ ان کے گھر میں چراغ جلے۔ مگر جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے، پورا گھر روشن رہتا، یہاں تک کہ محلے کی عورتوں نے شکایت کیا، حلیمہ تیرے گھر میں تو ہمیشہ اندھیرا رہا کرتا تھا، کیا بات ہے کہ روزانہ اجالا ہی اجالا تیرے گھر سے روشنی پھوٹتی رہتی ہے، یہ رات بھر چراغ جلاتی ہو، اتنی دولت کہاں سے آ گئی تیرے پاس؟ کہا میرے پاس دولت نہیں آئی، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا۔ عورتیں کہتی نہیں مانتی ہو تو آج رات ہم آ جاتی ہیں۔ ساری عورتیں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے جاتی ہے، دیکھ رہی ہیں سرکار سو رہے ہیں اور آپ کے چہرے کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ ایسی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک روشن ہی روشن ہے، نورانی ہی نورانی ہے۔ فرماتے ہیں اس برکت والے بچے کی نورانیت کا صدقہ ہے کہ میرا گھر بھی روشن ہے اور زمین سے لے کے آسمان تک روشن ہے۔ حضرت آمنہ 2 سال کے بعد اپنے بچے کو پائی تھی، وہ چاہتی نہیں تھی کہ اب میں اپنے بچے کو جدا کروں، اپنے آغوش سے لگائے رہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال تک تربیت کی، وہ چاہتی نہیں تھی کہ میں محمد کو دوں۔ ادھر حضرت حلیمہ ہیں، ادھر حضرت آمنہ ہے۔ آمنہ چاہتی تھی کہ بچہ اب میرے پاس رہے، حلیمہ چاہتی تھی کہ بچہ دوبارہ مجھے مل جائے، مگر اتفاق حلیمہ کی قسمت نے یاوری کی۔ مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے عبد المطلب نے مناسب یہی سمجھا کہ بچے کو دوبارہ پھر حلیمہ کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ دوبارہ بچے کو لے کر کے آ جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ آتی ہیں طائف میں، ان کی پرورش فرماتی ہیں۔ تو جو اور داعیوں کو ملا کرتا ہے انعام و اکرام، اس انعام و اکرام سے کہیں بڑھ کر کے سرکار کا حلیمہ سعدیہ کے جھوپڑے میں جانا ہوا کہ جس کی وجہ سے پورا طائف جگمگا اٹھا، پورے طائف کے اندر خوشحالی آ گئی، سب کی بیماریاں دور ہو گئی، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگا، ہر طرف نورانی ہی نورانیت پھیل گئی۔ شہر تو مکے کے ارد گرد بہت ہیں، مگر طائف میں اللہ کے رسول کا قدم پڑ گیا تو طائف تاریخی شہر بن گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر وہ ایک ایسا شہر ہے جس کا نام عزت و آبرو کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر، اے حلیمہ مقدر پہ تو ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، جب آفتاب کمال آ گیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ قسمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی غربت دور ہو گئی، اور غربت ہی دور نہیں ہوئی بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ہے جو ایمان بھی لے آئی، اور جنت البقیع کے اندر آپ کی مزار مبارک بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت البقیع کے اندر آپ کی مزار مبارک بھی ہے، اور آپ کے شوہر ابو حارث وہ بھی ایمان لے آئے کہ طائف میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر کے گئے اور طائف والوں سے مقابلہ ہوا، طائف کے لوگ گرفتار ہوئے، تو حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر کے آئے، تو شیمہ ان کو پتہ چلا تو وہ بھی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے نبی سے مجھے ملاؤ، میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت باہر آئی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، مجھے میرے بھائی سے ملنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بہن تو کوئی نہیں، کون ہے؟ آنے دو۔ شیمہ پہنچتی ہے کہ اے محمد میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، بچپنے میں تمہیں کھلایا کرتی تھی، تم نے ایک مرتبہ میری پیٹھ میں دانت کاٹ لیا تھا، نشان دکھاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے لیے اپنا کمبل بچھا دیتے ہیں، انہیں عزت کے ساتھ بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے خاندان کے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے تمام خاندان والوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کے تمام قبیلے والوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کی بکریاں بھی
بھی ان کو دے دیا جائے، اور ان کے جتنی چیزیں جو مال غنیمت میں آئی ہے سب کو میں اپنی طرف سے ہبہ کرتا ہوں، دیتا ہوں، ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا اس وقت کچھ لوگ شکایت کرنے پہنچے، اور حارث کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے، کہتا ہے مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے۔ اہل مکہ اسی کا انکار کرتے، جو مر گیا مر گیا، ختم ہو گیا۔ مگر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اٹھنا ہے اور دنیا میں جو کچھ کیے ہو اس کا حساب دینا ہے۔ کہتے دیکھو تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے، کہتا ہے مرنے کے بعد ہم سب اٹھائے جائیں گے، اب ہم کو حساب و کتاب دینا ہوگا، اور جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو آتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے شوہر اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے بارے میں کچھ لوگ میرے پاس شکایت لے کر کے آئے تھے کہ تم ایسا ایسا کہتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے دیجئے اے میرے باپ، وہ دن آنے دیجئے، جب وہ دن آئے گا تو میں آپ کی انگلی پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ حارث کہا کرتے تھے کہ وہ دن جب آئے گا تو میرا بیٹا یقیناً میری انگلی پکڑ کر کے جنت میں لے کے جائے گا، اور جب میری انگلی پکڑے گا تو جنت میں بغیر داخل کیے نہ چھوڑے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ میری انگلی جب میرا بیٹا پکڑے گا تو جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ جنت آپ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک جنت بنا دیا ہے، جنت آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جو ان کا دیوانہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا، جو ان کا غلام ہوگا جنت میں داخل ہوگا، جو ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہوگا جنت میں داخل ہوگا، جو ان کا وفادار ہوگا جنت میں داخل ہوگا، اور جو غدار ہوگا وہ باہر کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔